دوستو وہی سے شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ جب دیکھتی ہے اور ہاں جب دیکھتا ہے کہ اولوفیرا اور محمد ایک ساتھ کھڑے اور فلرٹ کر رہا ہے محمد اولوفیرا کے ساتھ کہ میں تمہاری ساری دکان خرید لوں گا، تو اس بات پہ اوران کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تو وہ بول دیتی ہے کہ میں تجارت کر رہی ہوں یہاں پر۔ آگے پھر سوغوت کی لڑائی دکھائی جاتی ہے اور یہاں پر یہ لوگ جو غدار ماسٹر اور ویسلوس ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، بری طرح لڑ رہا ہوتا ہے، اور علاؤدین اور سنگر جو ہے وہ یہاں پر سوغوت کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں بالا بھی آ جاتی ہے اور ایسے میں گنچے بھی بہت گنچے اور گنچے کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت ساتھ دیتے ہیں ان کا لڑائی میں۔ اس طرح سے وہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سے جرمیان قبیلے کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں فاطمہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ مطلب آپ جو ہے اوران پر بہت ہی زیادہ سختی کر رہی ہے، جگہ جگہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، اوران اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یعقوب یہاں جرمیان قبیلے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جرمیان کے بازار میں جارکتائی آتا ہے اور جارکتائی بتاتا ہے کہ سوغوت پہ حملہ ہوا ہے۔ یہاں پہ عثمان بہت اچھے سے لڑ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بالا خاتون جو ہے وہ ان عورتوں کو تسلی دے رہی ہوتی ہے سوغوت میں جو رو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ اسلام کی جنگ ہے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ جو ماسٹر گیرا اور ویسولا سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور جنگ ختم کر دیتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، اور بالا خاتون سب کو سپورٹ کرتی ہے اور سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ محمد یہاں پر اوران کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو تم لوگوں کی خیر نہیں۔ عثمان یہاں مطلب کمانڈر کو ہرا دیتا ہے اور اس کے گردن پہ تلوار رکھ دیتا ہے۔ ایسے میں سین چینج ہو جاتا ہے، دوبارہ سے محمد اور اوران کو دکھایا جاتا ہے، وہ لوگ سوغوت پہنچ چکے ہوتے ہیں اور بہت برا رویہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ گنچا بھی فیل کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے بات کر رہا ہے اپنے بھائی کو دیکھ کے، اس کو تو اس وقت ہیلپ کرنی چاہیے تھی، مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ زندہ سلامت ہوتی ہے تو محمد کو کوئی موقع نہیں ملتا کہ کچھ کر لے۔ بہن میں بھی اس کو کوئی خاص دلچسپی تو ہوتی نہیں، اس کو تو لڑنے جھگڑنے سے مقصد ہوتا ہے۔ یہاں بالا خاتون کے ساتھ بھی وہ کافی برے رویے سے بات کرتا ہے، لیکن بالا خاتون گنچے کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے بہت اچھے سے ہم لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہیلپ کی ہماری، اور ایسے میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ گنچے اور اس کا بھائی دوبارہ سے منگول دکھائے جاتے ہیں۔ منگول وہی جیسے بامسی کہتا تھا کہ یہ مکھیوں کی طرح یہ ختم ہی نہیں ہوتے، تو منگول اسی طرح سے پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہاں دوسری طرف جب ملک خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ سوغوت پر حملہ ہوا ہے تو وہ بے اندر بھی اور بوران سے کہتی ہے کہ یہاں ینی شہر کا اچھے سے یہاں پہ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں، کیونکہ یہ غدار ہمارے اندر ہی ہے، ورنہ ایسا کیوں کر ہوتا کہ یعقوب یہاں پر ینی شہر کا رخ کرتے ہیں بیوی سمیت کہ ینی شہر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، یہ بہانہ بنا کے وہ اس طرف چل دیتے ہیں۔ یہاں پہ بالا خاتون بہت پریشان ہوتی ہے عثمان کی طرف سے، وہ سنگر اور علاؤدین دونوں کو کہتی ہے کہ معلوم کرو کہ جو بابا ہے وہ کہاں ہے، تو علاؤدین میپ کھولتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ منگول کہاں رہتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ایک منگول کے پاس 3 گھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے منگول جو ہوتے ہیں وہ گہرے جنگلات والے علاقوں میں رہتے ہیں تاکہ ان کے گھوڑے اچھے سے کھا پی سکیں۔ یہاں رستے میں یعقوب سردار کو اپنی بیٹی صحیح زندہ سلامت ملتی ہے۔ جب وہ محمد کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو یعقوب بہت خوش ہوتے ہیں اور سعادت خاتون بھی بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ینی شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ گنچی دل میں سوچتی ہے کہ مطلب یہ لوگ شاید صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور اگر علاؤدین کو پتہ چل گیا اور وہ اس کو چل بھی جائے گا کیونکہ وہ بہت ذہین ہے، گنچی اس بات سے بھی بہت ڈرتی ہے۔ یہاں پہ عثمان کمانڈر کو تو گھیر لیتا ہے منگولوں کے، لیکن پیچھے جب عثمان دیکھتا ہے تو اس کے سارے جو سپہ سالار ہوتے ہیں ان کو منگول گھیر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کمانڈر کو ڈھال بنا کے وہاں سے نکل پڑتا ہے گھوڑا گاڑی کے ذریعے۔ اور یہاں سب کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور عثمان ان کے لیے شکار کر کے لے آتا ہے، سب بہت خوش ہوتے ہیں، تو عثمان کہتا ہے میں اپنے سپہ سالاروں کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پہ جو ماسٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں اور کہ مطلب کیا کرنا ہے آگے، سب مل بیٹھ کے اپنا ایک گروپ بنا کے جیسے کوئی کرکٹ ٹیم ہو اس طرح سے اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ سب کو اپنے اپنے ٹاسک دے دیے جاتے ہیں کہ کس نے سوغوت میں جاسوسی کرنی ہے اور ویسولس نے یعنی شہر میں جاسوسی کرنی ہے۔ بوران وغیرہ یہاں پر الگ سے حیران ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سردار یعقوب آ گیا، سردار یعقوب آ گیا۔
یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے کہ یہ مطلب کیا واقعی میں آ گیا، افسوس کرنے آیا ہے، کیا بات ہے، کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ عثمان غازی یہاں پر ایک غار میں پناہ لیتا ہے اور دوبارہ سے اپنے ساتھیوں کو متحد کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر ابھی ہم جھک گئے تو پھر دوبارہ نہیں اٹھ پائیں گے، ہمیں مطلب ان کو ختم کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ اور اس کے ساتھی بھی جوش میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ دوبارہ سے اوران کو یعنی شہر میں دکھایا جاتا ہے سردار یعقوب سے بات کرتے ہوئے، تو سردار یعقوب اسے کہتے کہ چونکہ یہاں پہ کوئی ہے نہیں تو اس لیے میں آیا ہوں۔ ملن خاتون بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت برا لگتا ہے جب وہ عثمان سردار کے تخت پہ بیٹھتا ہوا وہ گنجل آدمی بہت برا لگتا ہے، بہت زیادہ برا۔ یہ لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں مصلیتاً، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک عثمان صاحب آئیں گے تو ہی ہم کوئی سٹیپ اٹھائیں گے، تو وہ تو بہت بڑے بڑے سٹیپ اٹھانے کے ارادے سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یعقوب سردار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب جنہوں نے سکوت پہ حملہ کیا ان پہ حملہ کرنا ضروری ہے، تو اور یہ بھی ساتھ میں بتاتے ہیں کہ مطلب کمانڈر کون ہوگا یہ بھی یعقوب سردار ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہاں غار پہ اچانک حملہ ہوتا ہے اور بہت سارے منگول آتے ہیں مکھیوں کی طرح اور ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے تیروں سے عثمان اور سب ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں اور کافی دیر تک لڑائی جاری رہتی ہے ان کی۔ یہاں محل کا دوبارہ سے یعنی شہر کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سعادت خاتون بڑے مدبرانہ اور تکبرانہ انداز میں گھوم رہی ہوتی ہے اور الگن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہارا تو یہاں سے تعلق نہیں تھا۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے کہ اب یہ میرا محل ہے، میری جگہ ہے، اور اچھے کل سردار آ رہے تو بہت ہی اچھے کھانے کا انتظام، ایسا گندا شربت مجھے نہیں چاہیے۔ اس میں ایک خاتون کہتی ہے کہ بہت اچھے پھلوں کے رس کا شربت ہے، تو سعادت خاتون کہتی ہے کہ نہیں یہ باسی ہے، اس کا ذائقہ باسی ہے، مجھے تازہ چاہیے۔ یہاں علاؤدین اس خنجر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اسے گنچے نے دیا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کی والدہ آتی ہے، کہتی ہے کیوں تمہیں گنچے کو اتنا اچھا بچایا، مجھے لگتا ہے تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے۔ لیکن علاؤدین سے کہتا ہے کہ آپ میرا یہ راز ہی رکھیے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہماری مہمان تھی۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ جس طرح میں نے اپنے راز رکھے ہوئے ہیں تو میں تمہارے راز بھی اپنے رازوں کی طرح رکھوں گی، تم ڈرو نہیں۔ اور یہاں پر گنچے بھی یہاں علاؤدین کو یاد کرتی ہے کہ اس نے اتنی اس کی مدد کی، اور پھر اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہے کہ مطلب جو بالا خاتون تھی اس کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ تھا اور علاؤدین کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ تھا، تو گنچے کو بتاتی ہے کہ بہت اچھا رویہ تھا ان دونوں کا۔ گنچے اپنے خوف کا بھی اظہار کرتی ہے کہ اگر علاؤدین کو پتہ چلا کہ وہ اس کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے۔ یہاں پر سردار یعقوب اور ہان اور سب کو اپنی اسٹریٹجی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تو عام لوگوں نے کیسے صلیبیوں پہ حملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اور ایسے میں وہ جو سنجاق کے وحشی ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ظاہر وہ محمد کے لوگ ہوتے ہیں تو محمد کے کہنے پہ آ جاتے ہیں، اور ان کا ایک الگ ہی پلان ہوتا ہے کہ اورحان کو راستے سے ہٹانا ہے اور جنگ کے دوران اورحان کو ختم کرنا ہے۔ اورحان کو پوری طرح اندازہ نہیں ہوتا کہ محمد اتنا خطرناک ہے کہ صلیبے کے ساتھ اس کے لیے بھی گڑھا کھود رہا ہے اور سلجاق کو بھی اس نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے جو سلجاق کے وحشی ہے۔ یہاں اولفیرا بہت پریشان ہوتی ہے محمد کے لیے۔ محمد اس کو کہتا ہے کہ تم اگر واقعی میرے لیے پریشان ہو تو جاؤ میری والدہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اس کے ساتھ اپنی ایک اچھی ہائی ہیلو بنائے رکھو۔ فیصلس ساری انفارمیشن اپنے ماسٹر گرا کو دیتی ہے، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے ہم پہ۔ اور یہاں اولفیرا بہت پریشان آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہوتی ہے اور آنکھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جارکتائی کا بیٹا کہتا ہے مجھے بھی جنگ پہ لڑنے کے لیے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ بوران کہتا ہے ہاں تم بڑے ہوگے تو تم ضرور جاؤ گے، تو اس کے والد اس کو یہاں سے کھینچ دیتے ہیں۔ یہاں پہ درویش افندی بھی محل کے اندر یعنی شہر کے اندر آتے ہیں۔ پھر یہاں پہ علاؤدین اور اس کی جو والدہ بالا خاتون ہوتی ہے وہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ عثمان کی تلاش میں ہے۔ سعادت خاتون یہاں محل میں اپنی حکمرانی چلا رہی ہوتی ہے، 2 نمبر حکمرانی، اور یہاں عثمان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ منگولوں کے لباس میں دوبارہ سے منگولوں کے ڈھیرے پہ آتا ہے، اور عثمان گھوڑا گاڑی میں ایک میت کی طرح لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب کمانڈر اس کے اوپر آتا ہے تو یہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ بارودوں سے حملہ کرتے ہیں جو ان کے بارود کے ڈرمز ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو درویش آفندی ہوتے ہیں وہ یعقوب سردار کو مطلب ایک قصہ سناتے ہیں کہ تکبر کتنی بری چیز ہے، مطلب
شیطان میں تکبر تھا یا کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہاں مہمت اپنے جو اس کا لائے عمل تھا کہ کیسے اوران کو مارنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ ان کی یہاں پہ لڑائی عثمان اور اس کے ساتھیوں کی جاری ہوتی ہے، اور بالا خاتون لوگ جو ہے وہ اس کا بیٹا وہ نشانات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں نشانات ملیں گے، نقشے کے علاوہ بھی وہ لوگ زمینی نشانات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں جو منگول گھوڑے ہوتے ہیں ان کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں، اور ترک گھوڑوں کے الگ طرح کے ہوتے ہیں، تو یہی بات سمجھنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب بیندر بے اور بوران جارکتائی تینوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ جارکتائی ان کو بے وفا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب میں اتنا عرصہ رہا ایک جگہ پہ، لیکن جیسے بیندر بے جتنا مطلب غدار تھا اور وہ عثمان کو دیکھ کے اس کی مطلب کایا پلٹ گئی، تو جارکتائی جو ایک منگول تھا اور مسلمان ہوا تو اس کو بھی دوبارہ سے پلٹنے میں کنورٹ ہونے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ گنچے یہاں پہ علاؤدین کے کمرے میں آتی ہے تو کہتی ہے وہ مدرسے والا لڑکا، کیا کمرہ ہے اس کا، پھر اس کے پرسنل کچھ بکس وغیرہ کھولتی ہے، اس میں بہت پیاری پوئٹری لکھی ہوتی ہے جو یہ بہت امپریس ہوتی ہے کہ مطلب اس بہت یہ ذہین بھی ہے، بہت امپریس ہوتی ہے۔ یہاں ماسٹر گرا جو ہے وہ اپنے فوج کو مطلب ڈائریکشنز دے رہا ہوتا ہے کہ کس طرح لڑنا ہے۔ عثمان قاضی یہاں پر فتح یاب ہو جاتے ہیں اور اپنا سونا لے کے واپس یعنی شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور یہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن مسلمان آپس میں بھی یہاں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ محمد نے باقاعدہ سے وحشی سنجاق کو ایک تیر دیا ہوتا ہے کہ یہ اوران کو بس مارنا ہے تمہیں، بس یہ مقصد ہے، اور وہ بس یہ کہ لڑائی کے چکر میں ادھر ادھر ہونے کے چکر میں جو ہے تیر اسے نہیں لگتا۔ اور یہاں پہ رستے میں یہ عثمان اور علاؤدین کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اور سوگوت پہ حملے کا بھی بتا دیتے ہیں۔ عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا غدار ہے، ہمارے اندر کیسے رچ بس گیا ہے، ہمارے خون میں شامل ہو گیا ہے یہ تو بالکل، اور پھر اسے کہتا ہے بالا خاتون سے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ وہ سوگوت لے لیتے ہم سے، اب تم سوگوت کی طرف جاؤ، ہم یعنی شہر کی طرف جائیں گے۔ اور اس طرح سے عثمان یعنی شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور بالا خاتون دوبارہ سے سوگوت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے، بہت ہو چکی ہوتی ہے، بہت بری لڑائی چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے وحشی جو سانجاک ہوتے ہیں ان کے نشانے بھی خطا جا رہے ہوتے ہیں، اور محل جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے یعقوب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعقوب اور اس کی بیوی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو وراثت میں ملا ہو یہ محل، اور ایسے میں سرداروں کا آنا شروع ہوتا ہے، اور بوران بیندر یہ سب بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ اوران بھی اکیلے جنگ لڑنے چلا جاتا ہے، ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے، اور محل بھی یہ لوگ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو اس ڈرامہ تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی بھی سپاہیوں کی کمی ہے۔ جارکتائی تھا، جارکتائی بھی الگ ہو گیا ان سے، اب پتہ نہیں کون سے ایپیسوڈ میں جا کے ان سے ملے گا۔ اب یہاں سردار آنا شروع ہوتے ہیں اور ان کے لیے الگ سے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، گاؤں تکیے رکھیے جاتے ہیں اور سردار آ کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار یعقوب بھی یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سب کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو کیسے میں عثمان کے محل میں بیٹھا ہوا ہوں اور سب کو بلایا ہے، یعنی کہ میں واقعی میں سردار اعلیٰ ہوں۔ ایسے میں عثمان آتا ہے، عثمان کو بہت غصہ آتا ہے کہ میرے جھنڈے کہاں ہیں، سب سرداروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یعقوب اسے کہتا ہے کہ اوہ تمہاری کمی تھی، تو چلو شکر تم بھی آ گئے، تو میں یہ بات کہنے والا ہوں۔ ایسے میں غصے میں وہ اس منگول کمانڈر کا کٹا ہوا سر پھینک دیتا ہے۔ ایسے میں ایک مخبر آتا ہے اور اوران اور محمد کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ ان کو صلیبیوں نے جو ہے قید کر لیا۔ اس بات پہ اور زیادہ عثمان کو غصہ آتا ہے، اور ملن خاتون، اولوفیرا، سادات سب بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور عثمان اور غصے میں آتا ہے کہ یہ تمہاری اسٹریٹجی تھی، مجھے جس نے مارنا چاہا ٹیکس دینے کے باوجود میں نے اس کا سر لا کے تمہارے پاؤں میں پھینک دیا، یہ تمہاری اسٹریٹجی ہے، تو یہ تم سلطان ہو، اگر تم اس طرح کے سلطان ہو تو میں تمہیں نہیں مانتا، اور یہ جو آگے اب میں لیڈ کروں گا اس جنگ کو جو
جس میں اوران اور مہمت پھنسے ہوئے ہیں. مجھے کسی کے سجیشن، کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. دوستوں یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے، بہت اچھی اینڈنگ ہوتی ہے. دیکھتے ہیں جو کام عثمان کر سکتا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے دونوں کو وہاں سے رہا کروائے گا، اور کیسے وہ ماسٹر گیرا اور یہ جاسوسوں کا پتہ لگائے گا جو اس کے محل میں. تھینک یو.